الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 83 پارٹ 3 پارہ 21واں سورۃ الاحزاب۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ احزاب مدنیہ ہے، اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ احزاب مدنیہ ہے، اس میں 9 رکوع، 73 آیتیں اور 1280 کلمے اور 5790 حرف ہیں۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، یعنی ہماری طرف سے خبریں دینے والے، ہمارے اسرار کے امین، ہمارا خطاب ہمارے پیارے بندوں کو پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا ایہا النبی کے ساتھ خطاب فرمایا، جس کے یہ معنی ہیں جو ذکر کیے گئے۔ نبی پاک کے ساتھ یا محمد ذکر فرما کر خطاب نہ کیا، جیسا کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو خطاب فرمایا ہے۔ اس سے مقصود آپ کی تکریم اور آپ کا احترام اور آپ کی فضیلت کا اظہار کرنا ہے، اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا۔ شان نزول: ابو سفیان بن حرب اور اکرمہ بن ابی جہل اور ابو الاعور سلمی جنگ احد کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے یہاں مقیم ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے لیے امان حاصل کر کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لات و عزیٰ، منات وغیرہ بتوں کو جنہیں مشرکین اپنا معبود سمجھتے ہیں کچھ نہ فرمائیے، اور یہ فرما دیجئے کہ ان کی شفاعت ان کے پجاریوں کے لیے ہے، اور ہم لوگ آپ کو اور آپ کے رب کو کچھ نہ کہیں گے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی یہ گفتگو بہت ناگوار ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں، اس لیے قتل نہ کرو، مدینہ شریف سے نکال دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں خطاب تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور مقصود ہے آپ کی امت سے فرمانا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی تو تم اس کے پابند رہو، اور نقض عہد یعنی عہد توڑنے کا ارادہ نہ کرو، اور کفار و منافقین کی خلاف شرع بات نہ مانو۔ بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے، اور اس کی پیروی رکھنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے۔ اے لوگو، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور اے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بس یعنی کافی ہے کام بنانے والا۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ رکھے کہ ایک میں اللہ کا خوف ہو، دوسرے میں کسی اور کا۔ جب ایک ہی دل ہے تو اللہ ہی سے ڈرے۔ شان نزول: ابو معمر حمید فہری کی یادداشت اچھی تھی، جو سنتا تھا یاد کر لیتا تھا۔ قریش نے کہا کہ اس کے 2 دل ہیں، جبھی تو اس کا حافظہ اتنا قوی ہے۔ وہ خود بھی کہتا تھا کہ اس کے 2 دل ہیں، اور ہر ایک میں حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ دانش ہے۔ جب بدر میں مشرک بھاگے تو ابو معمر اس شان سے بھاگا کہ ایک جوتی ہاتھ میں ایک پاؤں میں۔ ابو سفیان سے ملاقات ہوئی تو ابو سفیان نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا لوگ بھاگ گئے۔ تو ابو سفیان نے پوچھا ایک جوتی ہاتھ میں ایک پاؤں میں کیوں ہے؟ کہا اس کی مجھے خبر نہیں، میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ دونوں جوتیاں پاؤں میں ہیں۔ اس وقت قریش کو معلوم ہوا کہ 2 دل ہوتے تو جوتی جو ہاتھ میں لیے ہوئے تھا بھول نہ جاتا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ منافقین سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے 2 دل بتاتے اور کہتے تھے ان کا ایک دل ہمارے ساتھ ہے اور ایک اپنے صحاب کے ساتھ۔ نیز زمانہ جاہلیت میں جب کوئی اپنی عورت سے زہار کرتا تھا تو لوگ
اس زہار کو طلاق کہتے اور اس عورت کو اس کی ماں قرار دیتے تھے، اور جب کوئی شخص کسی کو بیٹا کہہ دیتا تو اس کو حقیقی بیٹا قرار دے کر شریک میراث ٹھہراتے، اور اس کی زوجہ کو بیٹا کہنے والے کے لیے صلبی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام جانتے۔ ان سب کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا، یعنی زہار سے عورت ماں کے مثل حرام نہیں ہو جاتی۔ زہار منکوحہ کو ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اور یہ تشبیہ ایسے عضو میں ہو جس کو دیکھنا اور چھونا جائز نہیں۔ مثلا کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ یا پیٹ کے مثل ہے، تو وہ مظاہر ہو گیا۔ مسئلہ، زہار سے نکاح باطل نہیں ہوتا، لیکن کفارہ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے عورت سے علیحدہ رہنا اور اس سے تمتع نہ کرنا لازم ہے۔ مسئلہ، زہار کا کفارہ ہے کہ غلام کا آزاد کرنا، اور یہ میسر نہ ہو تو متواتر 2 مہینے کے روزے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ مسئلہ، کفارہ ادا کرنے کے بعد عورت سے قربت اور تمتع حلال ہو جاتا ہے، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا، خواہ انہیں لوگ تمہارا بیٹا کہتے ہوں۔ یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، یعنی بی بی کو ماں کے مثل کہنا اور لے پالک کو بیٹا کہنا بے حقیقت بات ہے۔ نہ بی بی ماں ہو سکتی ہے، نہ دوسرے کا فرزند اپنا بیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو یہود و منافقین نے زبان تان کھولی اور کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کر لی، کیونکہ پہلے حضرت زینب زید کے نکاح میں تھیں، اور حضرت زید ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زر خرید تھے۔ انہوں نے حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں ہبہ کر دیا۔ حضور نے انہیں آزاد کر دیا، تب بھی وہ اپنے باپ کے پاس نہ گئے، حضور ہی کی خدمت میں رہے۔ حضور ان پر شفقت و کرم فرماتے تھے، اس لیے لوگ انہیں حضور کا فرزند کہنے لگے۔ اس سے وہ حقیقتاً حضور کے بیٹے نہ ہو گئے، اور یہود و منافقین کا طعنہ محض غلط اور بیجا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان طاعنین یعنی طعنہ دینے والوں کی تکذیب فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار دیا۔ اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے حق کی، لہذا لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا نہ ٹھہراؤ، بلکہ انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو جن سے وہ پیدا ہوئے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں اور اس وجہ سے تم انہیں ان کے باپوں کی طرف نسبت نہ کر سکو تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد، تو تم انہیں بھائی کہو، اور جس کے لے پالک ہے اس کا بیٹا نہ کہو، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا ممانعت سے پہلے، یا یہ معنی ہے کہ اگر تم نے لے پالکوں کو خطاً بے ارادہ ان کے پرورش کرنے والوں کا بیٹا کہہ دیا، یا کسی غیر کی اولاد کو محض زبان کی سبقت سے بیٹا کہا، تو ان صورتوں میں گناہ نہیں۔ ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو ممانعت کے بعد، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، دنیا و دین کے تمام امور میں، اور نبی کا حکم ان پر نافذ، اور نبی کی اطاعت واجب، اور نبی کے حکم کے مقابل نفس کی خواہش واجب و ترک، یا یہ معنی ہے کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ رافت و رحمت اور لطف و کرم فرماتے ہیں اور نافع تر ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ اولا ہوں۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو، النبی اولا بالمؤمنین۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں من انفسہم کے بعد وہوا
ابو الہم بھی ہے۔ مجاہد نے کہا کہ تمام انبیاء اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں، اور اسی رشتہ سے مسلمان آپس میں بھائی کہلاتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی دینی اولاد ہیں، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تعظیم، حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں اور اس کے علاوہ دوسرے احکام میں مثل وراثت اور پردہ وغیرہ کے ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا، اور ان کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے ماموں خالہ نہ کہا جائے گا۔ اور رشتہ والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں توارث میں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے۔ مسئلہ سے معلوم ہوا کہ اولی الارحام ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کے ذریعہ سے وارث نہیں ہوتا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر کوئی احسان کرو، اس طرح کہ جس کے لیے چاہو کچھ وصیت کرو تو وصیت ثلث مال کے قدر میں توارث پر مقدم کی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اول مال ذوی الفروض کو دیا جائے گا، پھر عصبات کو، پھر نسبی ذوی الفروض پر رد کیا جائے گا، پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا، پھر مولی الموالات کو۔ یہ کتاب میں لکھا ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا رسالت کی تبلیغ اور دین حق کی دعوت دینے کا، اور تم سے خصوصیت کے ساتھ مسئلہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر دوسرے انبیاء پر مقدم کرنا ان سب پر آپ کی افضلیت کے اظہار کے لیے ہے۔ اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد لیا تاکہ سچوں سے، یعنی انبیاء سے یا ان کی تصدیق کرنے والوں سے، ان کے سچ کا سوال کرے، یعنی جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اور انہیں تبلیغ کی وہ دریافت فرمائے، یا مومنین سے ان کی تصدیق کا سوال کرے، یا یہ معنی ہے کہ انبیاء کو جو ان کی امتوں نے جواب دیے وہ دریافت فرمائے، اور اس سوال سے مقصود کفار کی تذلیل و تبکیت ہے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جو اس نے جنگ احزاب کے دن فرمایا، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، جو جنگ احد سے 1 سال بعد تھا، جبکہ مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ جب تم پر کچھ لشکر آئے، قریش اور غطفان اور یہود قریظہ و نذیر کے، تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، یعنی ملائکہ کے لشکر۔ غزوہ احزاب کا مختصر بیان۔ یہ غزوہ شوال 4 یا 5 سن ہجری میں پیش آیا، جب یہود بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان کے اکابر مکہ مکرمہ میں قریش کے پاس پہنچے اور انہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ مسلمان نیست و نابود ہو جائیں۔ ابو سفیان نے اس تحریک کی بہت قدر کی اور کہا کہ ہمیں دنیا میں وہ سب سے پیارا ہے جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت میں ہمارا ساتھ دے۔ پھر قریش نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم پہلی کتاب والے ہو، بتاؤ تو ہم حق پر ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ یہود نے کہا تم ہی حق پر ہو۔ اس پر قریش خوش ہوئے۔ اسی پر آیت أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ نازل ہوئی۔ پھر یہودی قبائل غطفان و قیس و غیلان وغیرہ میں گئے، وہاں بھی یہی تحریک کی، وہ سب ان کے موافق ہو گئے۔ اس طرح
انہوں نے جا بجا دورے کیے اور عرب کے قبیلہ قبیلہ کو مسلمانوں کے خلاف تیار کر لیا۔ جب سب لوگ تیار ہو گئے تو قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کی ان زبردست تیاریوں کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع پاتے ہی حضور نے بمشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھدوانی شروع کر دی۔ اس خندق میں مسلمانوں کے ساتھ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی کام کیا۔ مسلمان خندق تیار کر کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مشرکین 12,000 کا لشکر گراں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا۔ خندق مسلمانوں کے اور ان کے درمیان حائل تھی، اس کو دیکھ کر متحیر ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ ایسی تدبیر ہے جس سے عرب لوگ اب تک واقف نہ تھے۔ اب انہوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کی اور اس محاصرہ کو 15 روز یا 24 روز گزرے۔ مسلمانوں پر خوف غالب ہوا اور وہ بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان پر تیز ہوا بھیجی۔ نہایت سرد اور اندھیری رات میں اس ہوا نے ان کے خیمے گرا دیے، تنابیں توڑ دیں، کھونٹے اکھاڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں، آدمی زمین پر گرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جنہوں نے کفار کو لرزا دیا، ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، مگر اس جنگ میں ملائکہ نے قتال نہیں کیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو خبر لینے کے لیے بھیجا۔ وقت نہایت سرد تھا، یہ ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روانہ ہوتے وقت ان کے چہرے اور بدن پر دست مبارک پھیرا، جس سے ان پر سردی اثر نہ کر سکی، اور یہ دشمن کے لشکر میں پہنچ گئے۔ وہاں تیز ہوا چل رہی تھی اور سنگ ریزے اڑ کر لوگوں کے لگ رہے تھے، آنکھوں میں گرد پڑ رہی تھی۔ عجب پریشانی کا عالم تھا۔ لشکر کفار کے سردار ابو سفیان ہوا کا یہ عالم دیکھ کر اٹھے اور انہوں نے قریش کو پکار کر کہا کہ جاسوسوں سے ہوشیار رہنا، ہر شخص اپنے برابر والے کو دیکھ لے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد ہر ایک شخص نے اپنے برابر والے کو ٹٹولنا شروع کیا۔ حضرت حذیفہ نے دانائی سے اپنے داہنے شخص کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، اے گروہ قریش، تم ٹھہرنے کے مقام پر نہیں ہو، گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو چکے، بنی قریظہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ہمیں ان کی طرف سے اندیشہ ناک خبریں پہنچی ہیں۔ ہوا نے جو حال کیا ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو، بس اب یہاں سے کوچ کر دو، میں کوچ کرتا ہوں۔ ابو سفیان یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور لشکر میں الرحیل الرحیل یعنی کوچ کا شور مچ گیا۔ ہوا ہر چیز کو الٹے ڈالتی تھی، مگر یہ ہوا اس لشکر سے باہر نہ تھی۔ اب یہ لشکر بھاگ نکلا اور سامان کا بار کر کے لے جانا اس کو شاق یعنی مشکل ہو گیا، اس لیے کثیر سامان چھوڑ گیا۔ اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے، یعنی تمہارا خندق کھودنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ثابت قدم رہنا۔ جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، یعنی وادی کی بالائی جانب مشرق سے قبیلہ اسد و غطفان کے لوگ مالک بن عوف نصری و عیینہ بن حسن فزاری کی سرکردگی میں 1000 کی جمعیت لے کر اور ان کے ساتھ طلیحہ بن خویلد اسدی بن اسد کی جمعیت لے کر اور حج بن اخطب یہود بنی قریظہ کی جمعیت لے کر اور وادی کی زیری جانب مغرب سے قریش اور کنانہ بسرکردگی ابو سفیان بن حرب، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئیں نگاہیں اور شدید رعب و حیبت سے حیرت میں آ گئیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، خوف و اضطراب انتہا کو پہنچ گیا
اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ منافق تو یہ گمان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، کفار کی اتنی بڑی جمعیت سب کو فنا کر ڈالے گی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے اور اپنے فتح یاب ہونے کی امید تھی۔ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور ان کا صبر و اخلاص محک، یعنی کسوٹی امتحان پر لایا گیا اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، یعنی ضعف اعتقاد، ہمیں اللہ اور رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا۔ یہ بات معتب بن کشیر نے کفار کے لشکر دیکھ کر کہی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہمیں فارس و روم کی فتح کا وعدہ دیتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی یہ مجال بھی نہیں کہ اپنے ڈیرے سے باہر نکل سکے، تو یہ وعدہ نرا دھوکہ ہے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یعنی منافقین کے ایک گروہ نے، اے مدینہ والو، یہ مقولہ منافقین کا ہے، انہوں نے مدینہ طیبہ کو یثرب کہا۔ مسئلہ مسلمانوں کو یثرب نہ کہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں مدینہ طیبہ کو یثرب کہنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار تھا کہ مدینہ پاک کو یثرب کہا جائے، کیونکہ یثرب کے معنی اچھے نہیں ہیں، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، یعنی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لشکر میں تم گھروں کو واپس چلو۔ اور ان میں سے ایک گروہ، یعنی بنی حارثہ و بنی سلمہ، نبی سے اذن مانگتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، اور وہ بے حفاظت نہ تھے۔ وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا، اور اگر ان پر فوجیں مدینہ کی اطراف سے آتی پھر ان سے کفر چاہتی تو ضرور ان کا مانگا دے بیٹھتے، یعنی اسلام سے منحرف ہو جاتے، اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی، اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو دریافت فرمائے گا کہ کیوں وفا نہیں کیا گیا۔ تم فرماؤ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہ دے گا اگر موت یا قتل سے بھاگو، کیونکہ جو مقدر ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا، اور جب بھی دنیا نہ برتنے دیے جاؤ گے مگر تھوڑی، یعنی اگر وقت نہیں آیا ہے تو بھی بھاگ کر تھوڑے ہی دن جتنی عمر باقی ہے اتنے ہی دنیا کو برتو گے، اور یہ ایک قلیل مدت ہے۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے اگر وہ تمہارا برا چاہے، یعنی اس کو تمہارا قتل و ہلاک منظور ہو تو اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، یا تم پر مہر یعنی رحم فرمانا چاہے، امن و عافیت عطا فرما کر، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے نہ مددگار۔ بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ جہاد میں نہ رہو، اس میں جان کا خطرہ ہے۔ شان نزول، یہ آیت منافقین کی حق میں نازل ہوئی۔ ان کے پاس یہود نے پیام بھیجا تھا کہ تم کیوں اپنی جانیں ابو سفیان کے ہاتھوں سے ہلاک کرانا چاہتے ہو؟ اس کے لشکری اس مرتبہ اگر تمہیں پا گئے تو تم میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑیں گے۔ ہمیں تمہارا اندیشہ ہے، تم ہمارے بھائی اور ہمسائے ہو، ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ خبر پا کر عبداللہ بن ابی بن سلول منافق اور ان کے ساتھی مومنین کو ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے ڈرا کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے روکنے لگے، اور اس میں انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن جس قدر انہوں نے کوشش کی مومنین کا ثبات استقلال اور بڑھتا گیا،
اور لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے، تمہاری مدد میں گئی یعنی کوتاہی کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تم انہیں دیکھو گے تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہو، پھر جب ڈر کا وقت نکل جائے اور امن و غنیمت حاصل ہو تمہیں تانے دینے لگیں تیز زبانوں سے مال غنیمت کے لالچ میں، اور یہ کہیں ہمیں زیادہ حصہ دو، ہماری ہی وجہ سے تم غالب ہوئے ہو۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، حقیقت میں اگرچہ انہوں نے زبانوں سے ایمان کا اظہار کیا تو اللہ نے ان کے عمل اکارت کر دیے، یعنی چونکہ حقیقت میں وہ مومن نہ تھے اس لیے ان کے تمام ظاہری عمل جہاد وغیرہ سب باطل کر دیے۔ اور یہ اللہ کو آسان ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہ گئے، یعنی منافقین اپنی بزدلی و نامردی سے ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کفار قریش و غطفان و یہود وغیرہ ابھی تک میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں ہیں، اگرچہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ بھاگ چکے، اور اگر لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی یعنی منافقین کی اپنی نامردی کے باعث یہی آرزو اور خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں میں نکل کر طیبہ کے آنے جانے والوں سے تمہاری خبریں پوچھتے کہ مسلمانوں کا کیا انجام ہوا، کفار کے مقابلہ میں ان کی کیا حالت رہی۔ جب بھی نہ لڑتے مگر تھوڑے، ریاکاری اور عذر رکھنے کے لیے تاکہ یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔